السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مزاج آپ سب کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقہ طفیل اس بابرکت باعظمت بافیض تربیز محفل نور میں ہم سب کی شرکت و حاضری کو اپنے حضور میں قبول و مقبول و منظور فرما لیں۔ اس یقین کے ساتھ ہم سبھی لوگ اس بابرکت محفل میں حاضر آئے کہ شامیان رحمت کے نیچے بیٹھ کر کے ممبر نور پر کثرت سے نائبین رسول خدا جو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی واجب التعظیم ہے، کثرت سے تشریف فرما ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ مساجد کے ائمہ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، مفتیان کرام ذوی الاحترام بھی ہیں، سادات اعظام بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان سب کی آمد پر فقیر قادری اپنی دل کی عطا گہرائیوں سے ان سب کی خدمت بابرکات میں شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے مراتب اور احوال کو درجات کو خوب بلند فرمائے اور ان سب کو صحت و سلامتی، تندرستی و تمنائی عطا کرے۔ ان سب کا سایہ ہم سب کے سروں پر دیر تک قائم و دائم رکھے۔ پہلے تو ان تمامی لوگوں کو بڑی مبارکبادیاں ہیں، گلہائے تبریک ہیں، جن لوگوں نے عظیم الشان عظیم المثال محفل نور کا انعقاد کیا۔ یہ پوری کمیٹی انعام سے ہے، کس نام سے ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا، ارے سبحان اللہ، ہم بھی اسی غلاموں کے در 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 غلاموں میں شامل اسیر کی حیثیت سے، غلام کی حیثیت سے حضور پرنور سیدنا غوث گالیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ عالی میں حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے غلامی کو سچا غلامی کا گردنوں میں پٹا عطا کر دے۔ بڑی خوبصورت گفتگو، واجب تعظیم، ہمارے بھی مہمان ہیں اور آپ کے بھی مہمان ہیں۔ بڑی لمبی مسافت طے کر کے، بہت لمبا سفر کر کے آپ سب کی محبت میں تشریف لائے، اور مجھے لگتا ہے کہ جتنے بجے آمد ہوئی ہے اس وقت میں اور ممبر نور پر تشریف آوری کے درمیان بہت ہی مختصر سا وقت ہے۔ اس وقت میں نمازیں ادا ہوئی ہوں گی، کھانا کھایا ہوگا، اور بشری تقاضا ہے کہ بس چند منٹ کے لیے اپنے دل کی تسلی کے لیے، ہے نا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک کہیں نہ کہیں بڑی محبتوں کا اظہار رہا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ کہ عمر میں صحت و سلامتی میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سے میرا بہت دیرینہ تعلق ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نسلاً بعد نسل قیامت تک کے لیے تعلق رہے گا۔ اب جب میں آیا تو یہ ماشاءاللہ بہت عمدہ خطاب فرماتے ہیں، کسی بھی فن میں ان کو پیش کر دیجئے، آپ گنتے چلے جائیے، وہ مکمل طور پہ اس مسمہ ملیں گے۔ اتنا سوچ سمجھ کے ان کے والدین کریمین نے ان کا اسم گرامی رکھا ہے عزیز، تو یہ ہر دل عزیز ہیں للہ۔ کسی بھی زاویے سے دیکھیں، شاعری کے اعتبار سے دیکھیں، خطابت کے اعتبار سے دیکھیں، نقابت کے اعتبار سے دیکھیں، ہر اعتبار سے یہ کہیں نہ کہیں ماشاءاللہ کمپلیٹ نظر آتے ہیں۔ ان کی نقابت کے جوہر تو میں نے الحمدللہ حضرت سیدنا برہان ملت قدس سرہ العزیز کی بارگاہ مقدسہ میں دیکھا ہے نا؟ اور خطابت کے جوہر تو خوب دیکھے ہیں۔ شاعری کا انداز تو ہم نے الحمدللہ آپ لوگوں نے ہند پاک میں دیکھا ہے، میں نے بغداد معلیٰ کی سرزمین پر سنا ہے۔
ہے نا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، اور آپ کے درمیان ماشاءاللہ جو آپ کے ہمراہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عمدہ نعت رسول مقبول کا حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے دور دراز سے مسافت طے کر کے، وہ بھی لمبی مسافت، مناظر اہل سنت مقدس اللہ النورانی کے ہمراہ تشریف لائے، جن سے میری مراد شاعر اہل سنت ہے، توتیے چمنستان رضا ہیں، اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں الحمدللہ، محترم مالی جناب عنبر مشاہدی صاحب ہیں۔ انہوں نے اپنے دل کا درد آپ لوگوں تک نہیں پہنچایا، لیکن آپ سب لوگ ان کی والدہ ماجدہ مرحومہ کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مجھے احساس ہے اس بات کا شدت سے کہ اولاد، ابھی مجھے یقین کامل ہے کہ وہ یادیں والدین کی تو ہمیشہ یادوں میں شامل رہتی ہیں، لیکن ابھی در و دیوار سے ان کی خوشبو بھی نہ گئی ہوگی، اور انہوں نے سفر کیا اور آپ لوگوں تک کی پہنچ گئے۔ میرے عزیز، آپ کی والدہ محترمہ کی قبر پر رحمت و نور کی ساون باتوں کی شکل میں صبح و شام بارش عطا کرے، اور آپ کے اور آپ سب کے گھروں کے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمامی مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ ہر انسان کو آگے پیچھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ زمین پر جو کام کر رہے ہیں نا اللہ، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی کو اپنے گھر پر تعمیر کے سلسلے میں مزدوری کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور صبح لے کر کے آتے ہیں، شام میں اس کو چھٹی دے دیتے ہیں، پھر دوسرے دن وہ صبح معمول کے مطابق آتا ہے ٹائملی، اور پھر شام میں چلا جاتا ہے۔ جب بھی وہ طلب کرتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، میرے ضرورت پوری کر دیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ جو محنت کرتا ہے اس محنت کا اجر دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی آپ سمجھ لیں کہ ہم لوگ جو کام اس وقت زمین پر کر رہے ہیں، اس کا صلہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے، کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، لیکن یقین اس بات پر رکھیں کہ انشاءاللہ زمین میں جانے کے بعد اس کا صلہ اتنا بہترین ملے گا کہ ابھی چند لمحات کے بعد ہم سب لوگ دنیا میں مشہور و معروف وہی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا مشہور زمانہ کلام، جو پوری دنیا میں کثرت سے پڑھا جاتا ہے، سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جب پڑھا جائے گا نا اللہ، تو بس آپ یہ سمجھ لیں اس وقت بیٹھ کر کے زمین پر جو کام کر رہے ہیں، جب دونوں جہاں کے مالک و مختار کی قبر میں آمد ہوگی تو اپنے اپنے عادت کے مطابق کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھوں کو باندھ لیں گے، سر کو جھکا لیں گے، اور پھر لبوں سے یوں ہی گنگنائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ یقین جانے کہ ہمیں زمین پر رہ کر کے وہ کام کرنا ہے۔ سب سے بہترین جو کام یہ علماء کرام فرماتے ہیں افضل العباد نماز ہے۔ ہر حال میں نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں، وہابی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی پڑھتے ہیں، سلح کلی پڑھتے ہیں، اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ رب العالمین ناف کے نیچے دو دستور ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق اپنی نیتوں کو باندھتے ہیں، لیکن اللہ کا کروڑوں بار احسان عظیم ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح نیتیں نہیں باندھتے کہ سمجھ میں آنا کم ہو کہ ناف کے نیچے والے ہیں کہ ناف کے اوپر والی ہیں۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ درمیانی ایک دوسرے کے پیروں کا حصہ جو ہو، فاصلہ جو ہو وہ یہ سمجھ رہے ہیں نا، اتنا فاصلہ نہ ہو کہ جانور پورا نکل جائے اور امام صاحب کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اور ویسے بھی الحمدللہ ہم جب پڑھتے ہیں تو آج کے رسول کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، ہے نا، اور ان کے نزدیک تو عشق ہے ہی نہیں اللہ، ہمارے لیے تو عشق آگے ہم پیچھے
ہے نا، اللہ کا فضل ہے، احسان۔ تو الحمدللہ نمازیں پنجگانہ مساجد میں ادا کریں تو اقتدا کس کی کرنی ہے؟ پہلے ٹٹول لیں، پرکھ لیں، جانچ لیں کہ ہے وہ یہ کہ نہیں۔ جب اب آگے دعا عرض کرتا ہو کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ ہم بیوقوف لوگوں کی یہ پاکیزہ جماعت منبر نور پر رونق افروز نہیں، بلکہ سب سے زیادہ ماہر اگر کوئی ہے دانشور کی جماعت ہے تو پوری دنیا میں یہ علماء اہل سنت کی جماعت ہے۔ اب لوگ جو ہے آسمان پر پہنچ رہے ہیں نا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ نانے تو 100 سال پہلے ہم سب کے ہاتھوں میں رسالہ قلم بند فرما کر کے عطا کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں امام وہ چاہیے کہ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ماننے والا ہو، مرکز اہل سنت کا سننے والا ہو، تاج الشریعہ کا فالوور ہو، محدث کبیر کی باتوں کو ماننے والا ہو۔ یہ نہیں کہ مسجد دکھی خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، لمبی لمبی میناریں ہیں، رنگ روغن چڑھا ہوا ہے، ہم پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نور تو مسجد کے صدقے میں ہے، لیکن سارا ظہور امام کے طفیل کہاں چلا گیا پتہ نہیں۔ ہمیں انشاءاللہ سنی اماموں کی اقتداء میں نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے آپ سب لوگ انشاءاللہ، نہ جمعۃ المبارکہ نہ پنجگانہ نماز فجر تا عشاء، وہ چاہے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے مساجد میں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم سب لوگ انشاءاللہ اپنے اپنے محلات کی مساجد کو آباد کریں انشاءاللہ۔ اگر نہیں ہے تو کوشش کریں، نئی جگہ ہے پھر کوشش کریں، ہے نا۔ بڑا اللہ یہ وقت نازک ہے، بڑے نازک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنے وجود کو چھپا لیا تو آنے والی نسلیں بہت کس کلام سے ہم لوگوں کو مخاطب کریں گے وہ ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، معمول میں شامل کر لیں۔ اگر ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، اپنی روزیوں میں برکتیں چاہتے ہو، بے حیائی سے پناہ چاہتے ہو، نقصانات سے دور رہنا چاہتے ہو، تو قرآن مجید کو پابندی وقت کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دو، پھر نعمتوں کی بارش دیکھو۔ رکھنے کے لیے جنگہیں تلاش کرنی پڑیں گی۔ انشاءاللہ نماز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے آپ انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کروائیے، مستورات سے کہیے، خواتین سے کہیے کہ نماز پنجگانہ پڑھنے کی عادی ہو جائیں۔ اپنے گھر کے صدر دروازے پر اتنا دبیز پردہ ڈالیے کہ باہر سے اندر کا اور اندر سے باہر کا عکس پتہ تک نہ چلے۔ آج دیکھیں، پتہ نہیں للہ، مجھے تو بہت شرم آتی ہے، میں نے الحمدللہ آج تک کی اس طرح کے جملے اپنی زبان سے ادا ہی نہیں۔ بڑا درد ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے للہ، میں یہ کہوں کہ الحمدللہ کلمہ گو اور کنیز فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پل بھر کے لیے سوچا نہیں، اور اپنے والدین کریمین کی پرورش، اپنے بھائیوں کے اعتماد، اپنے گھر والوں کا یقین کھو دیا، اور وہ کہیں سے کہیں چلی گئی۔ شرم آتی ہے للہ، کہیں نہ کہیں ذمہ دار اس وقت جو لوگ ہیں نا، یہ ہیں، بہت ضروری ہے للہ، بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی نہیں، بیٹی کے ماں باپ کی فضیلتیں اتنی زیادہ بلند ہیں، تو اپنی نگاہوں کے سامنے اس کو رکھو، تو پروان چڑھاؤ، شان کے ساتھ میں اس کو اس کے گھر رخصت کرو، پھر اطمینان دیکھو۔ اس ملک کے بھارت کے سب سے امیر ترین انسان کو اتنی سکون کی نیند آج بھی نہیں آتی، ہم نہیں بلکہ آپ سب دعویٰ کر سکتے ہیں۔
لیکن ایک بیٹی کا باپ، ایک بیٹی کی ماں جب کنیز فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیثیت سے اس کو اپنے گھر کے لیے رخصت کرتی ہے تو اس کی پیٹھ دیکھیں کتنی سکون سے لگتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان دونوں کو، ان کے گھر والوں کو کوئی فکر نہیں۔ ہمیشہ خیال رکھیں اللہ، بہت ضروری ہے اپنی اولادوں کے درمیان مرکز اہل سنت کا تذکرہ کریں، اپنی اولادوں کے درمیان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا تذکرہ کریں، اپنی اولادوں کے درمیان حجت الاسلام کا تذکرہ کریں، اپنی اولادوں کے درمیان حضور مفتی اعظم عالم کا تذکرہ کریں، اپنی اولادوں کے درمیان سیدنا تاج الشریعہ بدو الطریقہ قدس سرہما کا تذکرہ کریں۔ جب پوچھے کہ یہ کون تھے، یہ کون ہیں، یہ کون تھے، یہ کون ہیں، تب پھر تم ان کی فضیلتیں بیان کرو۔ یہ مادر ذات ولی تھے جن کو پوری دنیا مفتی اعظم عالم اسلام کہا کرتی ہے، اور انہی کے معتمد، انہی کے نور نظر، انہی کے لخت جگر، انہی کے انتخاب کردہ کا نام حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ، جو انہی کے الحمدللہ جانشین ہوئے اور وارث علوم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بنے۔ آج آپ دیکھیں تو اللہ کیا وجہ ہے، کسی بھی ملک میں جاؤ، کسی بھی شہر میں جاؤ، کسی بھی بستی میں جاؤ، کسی بھی قریہ میں جاؤ، کسی بھی محلے میں جاؤ اور کسی گھر میں بیٹھو تو چند لوگ اگر ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک بار اس مرد قلندر کا ذکر خیر ہو ہی جاتا ہے۔ بہت ضروری ہے اللہ، مرکز میرا تھا، مرکز میرا ہے، اور مرکز انشاءاللہ رہے گا ہمیشہ۔ نہ کل خالی تھا، نہ آج خالی ہے، نہ قیامت تک کے لیے خالی رہنے والا ہے۔ بڑی کوشش، بڑی جدوجہد لوگوں نے کی، مرکز چینج ہو، بن جائے بن جائے بن جائے، لیکن کوششیں للہ کرنے سے نہیں ہوتی ہیں، مرکز کہنے سے نہیں بنتا، مرکز جو ہے موٹیویٹ کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ مرکز وہی بنتا ہے جہاں پر اللہ کا انتخاب، رسول پاک کا انتخاب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے نا، تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ تاج الشریعہ تھے بظاہر بس چلمن ہے پڑی، سب سن رہے ہیں، یہ بالکل تصور میں نہ لائیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ تذکرہ ہم کر رہے ہیں اپنی زبان سے تو ہمیں دیکھ نہیں رہے۔ وہ پاور ان کو اتنا زیادہ مل چکا ہے بعد وصال کہ پہلے کم دیکھتے تھے، اب زیادہ 70 گنا دیکھتے ہیں۔ ہاں، کیا وجہ ہے اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں زندگی میں میلہ کم لگتا ہے لیکن بعد وصال ہجوم لگا کرتا ہے، اور ہر آنے والا خالی دامن لاتا ہے، بھر بھر کے لے جاتا ہے نا۔ واقعات سن رہے ہیں، یہیں جو ذات مقدس آرام فرما ہے، سبحان اللہ، ہے نا، گوالیئر شریف میں حضرت سیدنا اقدس گوالیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردن کی ذات ہے نا، کتابوں کی وراق کو گردانے مت، ان کے پیجز کو پلٹے مت، ان کے حروف کو، واقعات کو سنے مت، بلکہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وقت آ چکا ہے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعائیں کریں، وقت آ چکا ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ پتہ ہے کہ ہم ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، کسی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے، کسی کے بھتیجے ہونے کی حیثیت سے یہاں پر ہم کلام ہیں۔ یہ مت دیکھیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کتنی نسبتیں لگی ہیں، سب یہیں رکھی رہ جائیں گی۔ نہ میرا کردار ہے، نہ گفتار ہے، نہ رفتار ہے، نہ انداز ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس رسپانسبلٹیز، ذمہ داریوں کے علاوہ، زیرو ہوں للہ، نہ کچھ لے کر کے زمین پر آئے ہیں اور نہ کچھ لے کر کے زمین میں جانے والے ہیں۔ اگر صرف اکٹھا کرنے میں لگے ہیں کہ اولادوں کو کام آئے گی، میں نے فیوچر نہیں دیکھا، مستقبل نہیں جانا۔ میرے درمیان مجھ سے پہلے اللہ سب کی اولادوں کو آباد و شاد رکھے اور لمبی لمبی عمریں عطا کرے، لیکن پتہ نہیں موت اسی کو کہتے ہیں جس پر اختیار جگت کے پالنہار کا ہے۔ بے شک میں جو عرض کر رہا ہوں کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ خطاب تو ہو چکا ان دونوں بزرگوں کا،
نہ صرف اپنے گھر والوں سے ہم کلام ہیں، ایک گھر والے کی حیثیت سے بول رہے ہیں۔ یہ مت دیکھیں کہ ہم کتنی بڑی بارگاہ کے صاحب سجادہ ہیں، یہ مت دیکھیں کہ کن کن نسبتوں کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر آئے ہیں، بلکہ میں نے الحمدللہ یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ کسی کا چھوٹا بھائی، کسی کا بڑا بھائی، کسی کے بیٹی کی حیثیت سے تو کسی کے بھتیجے کی حیثیت سے یہاں موجود۔ سچی توبہ کر لیں گناہوں سے، اور یقین کامل ہے کہ ممبر نور پر جتنے بھی حفاظ و قراء مدحان رسول خدا، ائمہ اکرام، مفتیان اکرام، ذوی احترام، رونق فروز ہیں، کی موجودگی میں بس بیٹھے بیٹھے رب کے حضور میں توبہ کر لیں۔ دروازے ایسے کھلے ہیں، اور اٹھیں گے نا اللہ تو اتنے طیب و طاہر ہوں گے، اتنے پاک اور صاف ہوں گے، جس کا اندازہ آپ خود کبھی نہیں لگا سکتے۔ سچی توبہ کریں۔ جانے کتنے ہیں جو گناہ کبیرہ کیے بیٹھے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں جو گناہ صغیرہ کیے بیٹھے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کیے بیٹھے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں جو پڑوسیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں جو ماں باپ کے علاوہ پڑوسیوں کو پریشان کرنے میں مبتلا ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں دل دکھانے میں نمبر 1 نظر آ رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ بس سارا وقت جا چکا اللہ تاکہ حضور میں سچی توبہ کر لیں کہ اے پروردگار عالم، اے جگت کے پالنہار، ہم گناہوں میں لت پت ہیں، تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کی رحمت دیکھیں، رحیم و کریم پہلے ہے، قہار و جبار بہت بعد میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ کی فرما برداری کریں۔ آج جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2 بیٹوں کے باپ بن چکے ہیں الحمدللہ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ویلے والدین کریمین کیا لگن، کیا فکر۔ ذرا سے دیر ہو گئی تو فرما رہی ہیں کہ تک آیا نہیں مولانا ہمارا۔ پہنچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ تھیں، ہیچ ہیں، ہیچ رہیں گی ماں کے قدم۔ ایسا لگتا ہے شرمندگی سے نگاہیں جھکی رہتی ہیں، اتنا مشکل ہوتی ہیں یہ اس بنیاد پر کہ ماں یہ کہے کہ جلدی جلدی آ جایا کرو۔ مشکل کام ہے کہ اولادیں باہر ہیں، اب دیکھیں جب تک کی آواز اولادوں کی نہیں سن لیتے ہیں دل کو قرار نہیں ماں ہو جائے۔ لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنی ماں کے، آپ کے دل، آپ نے اگر ایک کام سے 2 مرتبہ ایک کام کے سلسلے میں خاطب ہو کر کہہ دیا، عمر کا تقاضا تھا، لہجہ ذرا سے بلند ہو گیا، آواز ذرا سے بلند ہو گئی، ہم نے فوراً اپنی حیثیت کو پیش کر دیا کہ میں طاقتور ہوں تم سے زیادہ، ہمت والا ہوں تم سے زیادہ، جسم والا ہوں تم سے زیادہ۔ یہ سوچا نہیں کہ اس کا اس وقت جو جسم ڈھل گیا ہے وہ تمہاری پرورش کی بنیاد پر، اس قابل تو تم جو ہوئے ہو اس نے اپنے جسم کو گلا دیا ہے جب تم ایسے تیار ہوئے ہو۔ اپنے ماں باپ کی زندگی نعمت عظیم سمجھو، خدمت کرو گے تو انشاءاللہ اولادیں 110% آپ کی خدمت کریں گی، نہیں کرو گے تو یہ دن دور نہیں للہ کہ آپ کی اولادیں آپ سے زیادہ آپ پر ظلم کریں۔ اپنے ائمہ اکرام کی قدر و قیمت رکھیں، ادب و احترام کریں۔ بہت مشکلوں سے ایسی محفلیں نہ، I know that، مجھے معلوم ہے کہ دل نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن کیا کروں اللہ، خطاب کرنا آتا نہیں ہے، شوق مجھے خطاب کا ہے نہیں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ لوگوں کے طفیل اللہ کے حضور میں ادھر ادھر اتنی بھاری لے کر کے روز چلتا ہوں اللہ، روز چلتا ہوں، اتنی بھاری گٹھلیاں گناہوں کی، کوئی شب حصے میں تو رب تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا کہ میری اور میں سے مل جڑے ہوئے لوگوں کی نیا پار کر دے گا انشاءاللہ۔ سمجھ رہے نا؟ لوگ کہتے ہیں تھکتا کیوں نہیں، تھکتا کیوں نہیں، مجھے پتا ہے نا اپنی حیثیت کیا ہے۔ ذرات، ایک ذرے سے زیادہ بدتر انسان دنیا میں اگر تلاش کریے گا تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ سب سے بدترین و گناہگار انسان مسولی شریف میں یہی ملے گا جو اس وقت روبرو ہے۔
نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کی خود تعمیل کریں، پھر آپ جائیں اپنے غوث کی بارگاہ میں، یہی جو یہاں آرام فرمائے نا، پھر آپ کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں، انتظار کریں گے کہ آؤ میرے غلام، اتنا لے جاؤ کہ پشتیں تمہاری سبحان حال اللہ. ہو جائیں گے. آج کیا وجہ ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچیں خالی دامن لے کے چلے آئیں؟ امپاسبل. اللہ خود رب قدیر نے اپنے محبوب کے صدقے میں مقرر کر رکھا ہے کہ خزانے میں تو زندگی میں کوئی کمی نہ تھی، ان کو تو رزق جیسے زمین پر رب تعالیٰ عطا کرتا تھا ویسے ہی ان کی لہدوں میں وہ عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کی فرما برداری کریں، گناہوں سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، پابندی وقت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں. وہابی، دیوبندی، سلح کلی، اہل حدیث سے میل جول، اٹھنا بیٹھنا، سلام کلام اسی وقت سے منقطع کر دیں ہمیشہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جن لوگوں کی گردنوں میں حضور پرنور سرکار غوث الثقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالی عنہ واردنا کی مقدس غلامی کا پٹا پڑ چکا ہے، وہ سب کے سب اس بات پر تاحیات قید عمل کریں کہ ہمیں تعلق کسی بھی طرح کا نہ کبھی تھا نہ کبھی مستقبل میں ان فیوچر رکھنا ہے انشاءاللہ، ہے نا. اور بڑی مسرت ہوئی، بہت اچھا لگا للہ. جو بھی وقت تھوڑا سے تھا، تھوڑے سے وقت میں آپ سب سے ملاقات ہوئی. یہ یادیں آپ سب کی ہم اپنے دل میں لے کر کے جا رہے ہیں ایکچولی، سمجھ رہے ہیں نا. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہاں واجب التعظیم نائبین رسول خدا کی پاکیزہ جماعت تشریف رکھتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ بہت ساری غلطیاں اپنے درمیان گفتگو ہم نے پیش کر دی ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ رب تعالیٰ ضرور مجھے معاف فرما دے گا. تو میرے جملوں پر آپ لوگ توجہ نہ فرمائیں، نظر انداز فرما دیں گے، ہے نا. پہلے ہی کہہ چکا ہوں خطاب آتا نہیں، لیکن گھر والوں سے مخاطب ہونے سے دل مانتا نہیں ہے. اچھا، اللہ سلامت رکھے، آپ سب کو آباد و شاد رکھے، آپ سب کی دلی دنیاوی مقاصد جائز تمناؤں آرزوں مرادوں کو خوب خوب پوری فرمائے انشاءاللہ. اس سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ میں تو انشاءاللہ بار بار آؤں گا. اب چونکہ فون پہ بھی بارہا کہا، اللہ ان کو جو میری جانب سے نسبت حاصل ہے، میں ایکچولی فالوور ہوں حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا، میں فالوور ہوں حضور سیدنا محدث کبیر کا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ محدث کبیر مدث اللہ نورانی کے متعلق اگر کوئی تذکرہ فرمائے کہ کرے کہ حضور محدث کبیر ہو، پھر بات ہو جائے، اگر محدث کبیر ہو فرما دے، حکم کر دیں، تو اس میں تصور نہیں، پھر یہاں ہے میرے لیے بزرگوں کا حکم. تو الحمدللہ رب العالمین مشایخ مصولی شریف کے صاحب سجادہ ہونے کی حیثیت سے خلافت کا شرف حاصل ہے. میں نے بہت کئی سالوں کے بعد عرس اسماعیلی کے موقع پر مشایخ مصولی کانفرنس میں لاسٹ ایئر میرے خیال سے ہے نا للہ 16-17 نومبر کے موقع پر ہم نے سند بھی عطا کی اور دیا. اب لیکن للہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ذمہ داریاں شانوں کے اوپر ہوتی ہیں اور بندہ محسوس کرتا ہے، تو ہم نے ہمیشہ اسی چیز کو سنا بھی ہے بڑوں سے اور ہم نے دیکھا بھی ہے. اب دیکھا ہوگا آپ نے کہ آم کی فصل گئی، جس درخت کی شاخ پر یعنی شاخوں میں پھل ہوتا تھا، وہ پھل کی بنیاد پر سمت زمین جھکی ہوئی ہوتی تھی کہ آسمان کی جانب تنی ہوتی تھی. بتائیں؟ ہاں، تو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ عزت و انکساری اس میں آتی چلی جاتی ہے. ہر بات کا جواب نہیں ہوتا ہے للہ، خاموشی ہی کام ایسا کرو کہ جواب اس کو ملتا چلا جائے. اچھا، میرا عمل یہی ہے للہ. ہم جس کو جواب دینے میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے نا، تو الحمدللہ اتنی دیر میں ہم کام کرتے ہیں. کام انشاءاللہ ہمیشہ عمر بھر نہیں، جب تک کام رہے گا تب تک جواب ان کی اولادوں کو ملتا رہے گا. اچھا، تو انشاءاللہ میں یہ ضرور چاہوں گا ایک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کہ یہاں تمامی علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. مجھے جو ایکٹیویٹیز سے مجھ سے آپ نے کچھ بولا ہے، آپ نے بولا ہے
آپ نے بولا ایک منٹ، مجھ سے کسی بھی طرح کی بات ہوئی؟ مجھے لگتا ہے ممبر پر ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے جس نے آپ کے متعلق کلام کیا ہے، لیکن اللہ میں کیا کروں گا، یہ آنکھیں جو ہیں نا اللہ نے عطا کی ہیں وہ فوراً فیل کر لیتی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں بزرگوں کی نسبتیں جب ملتی ہیں، اگر کوئی کسی کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی ہمارے کو لے کر کے مجھے لے کر کے اگر کمی ہوتی ہے تو 1 قدم 2 قدم کی ضرورت نہیں بلکہ 10 قدم کی ضرورت پڑے تو ہم چل کر کے باقاعدہ طور پہ ان کی وہ جو دل آزاری ہو یا جو ہم نے کہا نا اللہ، کوئی حل کسی کمنٹس کا نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ میں نے اپنی مجبوری بتا دی، اور مجبوری وہ ہے جو میرے لیے الحمدللہ رب العالمین وہ ایسے فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ میں جس کو فالو کرتا ہوں وہ اگر میرے لیے کچھ فرما دیں کہ آپ یہ کام کر دیں تو اللہ یہ بشری تقاضا ہے کہ پیر کے ہی اس سے انسان کو جانا ہے، ورنہ میرے لیے تو یہاں سے چل کر کے اس کام کو پورا کرنے کا ہے مقام۔ میں ایکچولی بہت سینٹیمنٹل انسان ہوں اللہ، میں یہاں سے سوچتا ہی نہیں ہوں، سارا کام یہاں سے کرتا ہوں۔ ہم دماغ کو کسی کام میں نہیں لگاتے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رکیں ابھی، کچھ غلط ہو تو دوبارہ مت بلائیے گا مجھے، سمجھ رہے ہیں نا اللہ؟ اس میں آپ سب کی بھی نصیحت، آپ لوگوں کو بھی نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ اچھا الحمدللہ جہاں پر میں بیٹھا ہوں عمر کو مت دیکھیں، لیکن جن سرکاروں کی بارگاہ کا جاروب کش ہوں الحمدللہ رب العالمین وہ بہت بڑی سرکاریں ہیں، اتنی بڑی سرکار ہیں الحمدللہ، جن کو آپ کے پیر و مرشد نے مرید نہیں کیا تو حضرت مولا علی مشکل کشا نے مرید کیا اور فرما دیا کہ محمد اسماعیل آپ باطنی میرے مرید ہیں، ظاہری بیعت عبدالرزاق باسمی سے حاصل کرو، اور عبدالرزاق باسمی آپ کے پیر و مرشد سرکار مسولی کو بشارت دی، اور دیکھ لیا انہوں نے کہ آغوش میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے دست مبارک سے لڈو کھلا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نسبت پر نسبت غالب ہے، اسی ذات مکرم کی الحمدللہ نسلاً بعد نسلیں الحمدللہ صاحب سجادہ بھی ہوں، بیچ میں کوئی بھی ایک کڑی نہ کمزور کبھی پڑی ہے نہ کبھی قیامت تک کے لیے پڑھنے والی ہے۔ ایسے ہی مقدس سلسلے کے متعلق ہمارے امام سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ہے یہ سلسلہ سلسلۃ الذہب ہے الحمدللہ، سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کا فضل ہے، اور اسی کی نسل میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ نسلی اعتبار سے بھی الحمدللہ سرکار مسولی کی ہوں، اور جانشینی کی بھی حیثیت سے الحمدللہ سرکار مسولی کی ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میری عمر پر مت جائیں اللہ، ان 1.5 درجن جو ذات آستانے فلک میں آرام فرمائے نا ان کے بارگاہ کا جاروب کشی حاصل ہے مجھے، اس حیثیت سے مجھے دیکھ لیں چند لمحات کے لیے، ہے نا؟ آپ سب کے لیے نصیحت کر رہا ہوں، اگر کبھی کوئی بات ہو ہے نا تو ضرور اللہ اس بات کو خود بیٹھ کر کے آپس میں بیٹھ کر کے ان چیزوں کو دور کریں اللہ۔ اچھا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بار بار مخاطب ہیں۔ اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ مزمل بھائی، اتنا پیارا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ، کیا بات، پتہ ہے آپ کو میننگ؟ بڑی مقدس، بڑی مشہور و معروف سورہ ہے مکمل،